السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ترک ولاگز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک اویس۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے دو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے حوالے سے، جن میں ایک عورت تھی جس کا نام سجا بنت حارث تمیمہ خوازن کے قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت تھی۔ عیسائیت کی پیروکار تھی اور وہ دریائے دجلہ اور فرات کے اس درمیانی علاقے میں رہنے والی تھی جو الجزائر کہلاتا ہے۔ وہ عالم شباب میں تھی اور حسین بھی تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن سجا کی شکل و شباہت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دلربائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے ہم دوسروں کے دل مو لیتے تھے۔ اس نے اپنے آپ میں یہ خوبی بھی پیدا کر رکھی تھی کہ اگر اس کے پاس کوئی عبادت گزار پارسا آ بیٹھتا تو وہ اس ایسے انداز سے بات کرتی تھی کہ پارسا اسے اپنے سے زیادہ پارسا سمجھ لیتے اور اس کے عقیدت مند ہو جاتے۔ کوئی عیش دولت مند اس کے پاس آتا تو وہ اس عورت کو اپنے جیسی سمجھ کر اس پر دولت نچھاور کرنے لگتا، مگر سجا اسے اپنے جسم سے 2 ہاتھ دور ہی رکھتی تھی۔ وہ شخص اس کا گرویدہ ہو جاتا اور اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ کوئی امیر ہوتا یا غریب، گنہگار ہوتا یا نیکوکار، وہ سجا کو اپنا مونس و غم خوار سمجھتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سجا کاہنہ تھی، اس زمانے میں آدمی جو مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ علم جوتش اور نجوم کا بھی ماہر ہوتا اور آنے والے وقت کے متعلق پیشن گوئی کی اہلیت رکھتا، وہ کاہن کہلاتا تھا اور ایسی عورت کو کاہنہ کہتے تھے۔ وہ توہم پرستی اور پسماندگی کا دور تھا۔ لوگ جوتشیوں اور نجومیوں کے آگے سجدے کرتے اور قسمت کا حال پوچھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کاہن بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔ تاریخ نویس ابوالقاسم رفیق دلاوری ابن الاسیر اور داستان مذہب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سجا بنت حارثہ ایک تو عالم شباب میں تھی، دوسرے انداز دلربائی تھا اور تیسرا یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے، جگیروں والے وہ تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا اور جاتا تھا اس کی رفاقت کے امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ انسانی فطرت کے عالم لکھتے ہیں کہ عربی عراق کی یہ عورت کاہنہ تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی، اس سے یقیناً تاثر ابھرتا تھا کہ وہ ساحرہ ہے۔ وہ اپنے مذہب عیسائیت کی پیشوا بنی ہوئی تھی۔ یہ اس کا ظاہری روپ تھا جو دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کرنے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا اور مولا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بہت سے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ ان میں جس کا سب سے زیادہ جو مشہور ہوا اس میں مسیلمہ کذاب کا نام آتا ہے۔ اس کا نام مسیلمہ بن کبیر تھا اور مسیلمہ کذاب اور کذاب یمامہ کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ جھوٹ بولنے میں وہ یکتا تھا۔ جھوٹ بھی وہ ایسے انداز سے بولتا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی اس کے جھوٹ کو سچ مان لیتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے، مسیلمہ کی عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی جسمانی صحت کا یہ عالم تھا کہ جسمانی طاقت کے مظاہروں میں جوان بھی اس کے مقابلے میں بعض اوقات پیچھے رہ جاتے۔ ایسے کردار اور عادت کی بدولت ایک تو اس کی صحت ضعیف العمری میں بھی جوانوں جیسی رہی اور دوسرا یہ اثرات دیکھنے میں آئے کہ اس نے نبوت کے دعویٰ کیا تو لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ مسیلمہ نے ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے، اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کا شریک ہے اور عرب کی سرزمین نصف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نصف اس کی ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ جب یہ خط ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے کہا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا،
یہاں یہ بتانا دلچسپی سے حالی نہ ہوگا کہ یہ پہلا قاصد تھا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ایک قانون یا ضابطے کی صورت اختیار کر گئے۔ کسی کا قاصد یا ایلچی مسلمانوں کے ہاں آتا اور خلیفہ کے سامنے کیسی ہی بدتمیزی کیوں نہ کرتا، اسے معاف کر دیا جاتا۔ مسیلمہ کذاب لعین کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچنے لگی۔ اس نے اپنی آیت لکھنی اور انہیں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کا دعویٰ تھا یہ آیات اس پر بذریعہ وحی آتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے معجزے دکھانے بھی شروع کر دیے۔ حیرت ہے کہ لوگ یہ دیکھتے کہ مسیلمہ کوئی معجزہ دکھانے لگتا تو وہ بالکل الٹ ظاہر ہوتا، پھر بھی لوگ بیعت کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک روز مسیلمہ کذاب کے پاس ایک عورت آئی اور بولی کہ ان کے نخلستان میں ہریالی ختم ہو رہی ہے اور وہاں جو 2-3 چشمے جیسے کنویں ہیں وہ خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس عورت نے کہا، ایک بار حزماں کا نخلستان خشک ہو گیا تھا کیونکہ اس کے چشمے نے پانی دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ ان کے نخلستان خشک ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر پانی اپنے منہ میں ڈالا اور چشمے میں اگل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ اس طرح پھوٹ پڑا کہ وہاں جھیل بن گئی اور خرما کے درختوں کی جو شاخیں سوکھ کر لٹک آئی تھی وہ ہری بھری ہو گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور اونٹ پر سوار ہو کر اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب اس نخلستان میں پہنچا تو دیکھا کہ کنویں میں بہت ہی تھوڑا پانی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ کنویں سے تھوڑا سا پانی نکالا جائے۔ پانی نکالا گیا۔ مسیلمہ نے کچھ پانی اپنے منہ میں ڈالا اور کنویں میں تھوڑا تھوڑا اگل دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کنویں میں جو تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا اور خرما کے درختوں کی جو چند ایک ٹہنیاں بھی سبز تھی وہ بھی سوکھ کر لٹک گئیں۔ اس کے بعد یہ نخلستان مکمل طور پر ریگستان بن گیا۔ اس کے ساتھیوں میں نہار نام کا ایک خاص ساتھی تھا۔ اس نے ایک روز مسیلمہ کذاب سے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے بچے کو دیکھتے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ جس بچے کے سر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اس بچے میں ایسی ذہانت پیدا ہو گئی کہ لڑکپن میں پہنچنے تک وہ بچہ نامور مجاہد یا دانشور بنا۔ مسیلمہ کذاب نے یہ بات سنی تو اس نے باہر نکل کر اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے چند ایک بچوں کو بلایا اور ان کے سروں پر ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں کے سروں کے بال گرنے لگے اور سورج غروب ہونے تک یہ تمام بچے گنجے ہو گئے۔ ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے کا یہ اثر ہوا کہ یہ تمام بچے ہکلاہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب لعین نے کسی سے سنا کہ کسی شخص کی آنکھیں خراب ہو جاتی اور وہ عشوب چشم کا مریض ہو جاتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگاتے تو آنکھوں کا جو بھی مرض ہوتا وہ رفع ہو جاتا تھا۔ مسیلمہ کذاب لعین نے بھی ایک بار آنکھوں کے ایک مریض کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ شخص بینائی سے ہی محروم ہو گیا۔ ایک عورت اس کے پاس یہ شکایت لے کر آئی کہ اس کی اچھی بلی بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ مسیلمہ کے کہنے پر وہ عورت بکری کو لے آئی۔ مسیلمہ نے بکری کی پیٹھ پر اور پھر تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا بکری جو چند قطرے دودھ دیتی تھی وہ بھی خشک ہو گئی۔ تاریخوں میں ایک واقعہ نے زیادہ شہرت پائی۔ ایک بیوہ مسیلمہ کے پاس آئی اور کہا وہ بیوہ ہے اور اس کا سہارا بیٹے تھے لیکن زیادہ تر بیٹے مر گئے ہیں، صرف 2 زندہ ہیں۔ یا رسول اللہ، دعا کریں کہ یہ دونوں بیٹے زندہ رہیں۔ مسیلمہ کذاب لعین نے اپنے اوپر مراقبہ طاری کر کے اس بیوہ کے مزدہ سنایا کہ تمہارے یہ دونوں بیٹے بڑی لمبی عمر پائیں گے۔ بیوہ خوشی خوشی وہاں سے گھر کو چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ اس کا ایک بیٹا کنویں میں گر کر مر گیا ہے۔ اسی رات دوسرا اور آخری بیٹا تڑپنے لگا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ بھی مر گیا۔ یہ چند ایک واقعات ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ الٹے اثرات کو بھی لوگ معجزہ ہی کہتے تھے، جس کی وجہ سے مسیلمہ کذاب ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں ان کی تعویلیں پیش کرتا تھا کہ لوگ انہیں سچ مان لیتے تھے۔ پھر یہ کیا تھا؟ یہ غیرت خداوندی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کو اپنے محبوب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک عام انسان بھی کوئی معجزہ کر گزرتا ہے، لیکن اس آدمی کے کردار اور اس کی فطرت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اس شخص کی روحانی قوتیں بیدار ہیں، اس کے قابو میں ہیں، اور قابو میں اس لیے ہیں کہ وہ شخص دین دار ہے اور ایماندار ہے۔ مسلمہ کذاب لعین تو تھا ہی کذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جو بنائے کام کو بھی بگاڑ دیتی ہے، اور وہ انسان اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ مسلمہ کذاب لعین کی مقبولیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اتنی بڑھ گئی کہ اس نے ایک لشکر تیار کر لیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب لعین کی اس جنگی طاقت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مسلمہ کی لڑائیاں 3 سلاروں سے ہوئی تھی، ایک تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تھے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر شکست تو مسلمہ کو ہی ہونی تھی، لیکن اس کی جنگی طاقت کا یہ علم تھا کہ اس نے تاریخ اسلام کے ان 3 نامور سپہ سالاروں کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ لڑائی ایک الگ اور بڑی ہی ولولہ خیز داستان ہے۔ بات سجا بنت حارث کی ہو رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس حسین سحرا کے دماغ میں آئی کہ مسلمہ اس بڑھاپے میں نبوت کا دعویٰ کر کے لشکر جرار بھی تیار کر سکتا ہے، تو کیوں نہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے۔ اسے اپنے ان اوصاف کی پوری طرح احساس تھا جو لوگوں کے دل مول لیا کرتے تھے۔ اس وقت تک اس عورت میں ابلیسی اوصاف کوٹ کوٹ کر بڑھے جا چکے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ گزشتہ رات خدا نے اسے نبوت عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک وحی سنا دی۔ وہ عیسائی مذہب کی عورت تھی، لیکن نبوت کے اس جھوٹے دعوے کے ساتھ ہی عیسائی مذہب ترک کر دیا۔ چونکہ وہ حسین عورت تھی اس لیے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اس میں جو اوصاف تھے، جو کشش تھی، وہ پہلے بیان کر چکی گئی ہے۔ اس کے قبیلے کے سردار اس کے امیدوار بھی تھے۔ سب سے پہلے ان سرداروں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے بنو تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس قبیلے کا ایک سردار جو سب سے زیادہ اثر و رسوخ والا تھا، شجاع کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ایک سردار اور تھا جو بنو تمیم کا تھا، وہ بھی شجاع کا مرید ہو گیا تھا۔ اس وقت کا معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا۔ قبیلوں پر سرداروں کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک سردار جس طرف جاتا پورا قبیلہ اسی کے پیچھے جاتا تھا۔ شجاع نے سب سے پہلے قبیلوں کے سرداروں کو زیر اثر لیا، اور بہت سے تھوڑے سے عرصے میں کئی ایک قبیلوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگوں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام سے منحرف ہو کر شجاع کے پیروکار بن گئے۔ شجاع نے مسلمہ کذاب لعین کی طرح ایک لشکر تیار کر لیا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے اپنے ایک مشیر مالک بن نمرہ نے اسے مدینے پر حملہ کرنے سے روک دیا اور ان قبیلوں سے نپٹنے کا مشورہ دیا جو اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح شجاع نے اچھی خاصی لڑائیاں لڑیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاع کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ان کا مقابلہ ایک نہیں بلکہ 2 لشکروں کے ساتھ ہوگا، چنانچہ انہوں نے پیش قدمی اس غرض سے روک لی کہ دشمن کی طاقت کا اندازہ جاسوسوں سے کر لیا جائے۔ ادھر مسلمہ کذاب لعین نے محسوس کیا کہ وہ شکست کھا جائے گا۔ اس نے شجاع کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل شجاع کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، اور اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ شجاع پر حاوی ہو کر اسے اپنے زیر اثر کر لے۔ وہ شجاع کی نبوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ شجاع نے مسلمہ کو ملاقات کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ مسلمہ کذاب لعین اپنے ساتھ 40 ایسے پیروکار لے کے گیا جو دماغی لحاظ سے بہت ہوشیار اور دانش مند تھے اور تیز زانی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مسلمہ کذاب سن چکا تھا کہ شجاع میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کا حسن کس قدر سحر انگیز ہے۔ مسلمہ کذاب اپنے ساتھ بڑا ہی خوشنما اور بڑے سائز کا خیمہ لے کے گیا۔ شراب و کباب کا انتظام بھی اسی کے ساتھ تھا۔ رنگا رنگ روشنی دینے والے فانوس بھی تھے۔ مختصر یہ کہ عیش و عشرت اور زیب و زینت کا سارا سامان مسلمہ کذاب لعین کے ساتھ تھا۔ وہ ایسے عطر اپنے ساتھ لے کے گیا تھا جن کی مہک مخمور کر دیتی تھی۔
مسلمہ کذاب لعین اور شجاع کی ملاقات ایک نخلستان میں ہوئی۔ مسلمہ کذاب لعین نے یہ تو سن رکھا تھا کہ شجاع ایسے اوصاف موجود ہیں جو پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتے ہیں، لیکن وہ شجاع کے سامنے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ شجاع کی شخصیت اس سے زیادہ سحر انگیز ہے جتنی اس نے سنی تھی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ اس حسین صحرا کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ یہ خطرہ وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ یہ سارا ساز و سامان لے گیا تھا۔ اس نے شجاع سے کہا کہ وہ اس کے خیمے میں چلے، کیونکہ یہ جگہ اس قابل نہیں کہ شجاع جیسی عورت کسی غیر سے بیٹھ کر بات کرے۔ مسلمہ کذاب لعین معمور اور تجربہ کار آدمی تھا، اس میں دانش مندی بھی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں شجاع کو اتنا اونچا چڑھا دیا کہ وہ پھولی نہ سمائی اور مسلمہ کی باتوں میں آ گئی۔ اسی وقت اٹھی اور مسلمہ کذاب لعین کے ساتھ اس کے خیمے میں چلی گئی۔ اس نے جب خیمے کے اندر زیب و زینت اور آرام و آرائش کا سامان دیکھا تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ پر کچھ اور ہی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات جو اس کے دماغ پر مرتب ہو رہے تھے یہ اس عطر کی مہک کے اثرات تھے۔ یورپی مورخوں میں سے دو نے لکھا ہے کہ یہ خاص عطر تھا جس کی مہک ذہن میں رومانی خیالات پیدا کر دیتی تھی۔ مسلمہ کذاب لعین نے خیمے میں جو بستر لگوایا تھا اس پر ریشمی گدے پلنگ پوش تھے۔ اس نے شجاع کو اس بستر پر بٹھایا، خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لایا ہوں، مسلمہ کذاب نے شجاع سے کہا۔ اے نبی، شجاع نے کہا، اس خیمے میں آ کر میں کچھ اور ہی محسوس کرنے لگی ہوں، یوں لگتا ہے جیسے میں یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہوں گی۔ کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک خواہش ہے، مسلمہ کذاب لعین نے ایسے انداز سے کہا جیسے وہ شجاع کا گرویدہ ہو گیا ہو۔ میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ میں سنا ہے کہ تمہاری زبان ایسی شیرنی ہے کہ دشمن بھی تمہارے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ نہیں، شجاع نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بات کریں۔ تمہارے سامنے کیا بات کر سکتا ہوں؟ مسلمہ کذاب نے کہا، کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو وہ سنا دیں۔ شجاع نے کہا۔ مسلمہ نے اپنی دماغی طاقتوں اور ابلیسی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے شجاع کے سامنے کچھ باتیں کی اور اس کے سامنے اٹھ کر بستر پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا جسم شجاع کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے ایک وحی شجاع کو سنائی۔ مشہور مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ وحی عورتوں کے متعلق تھی، اس قدر فحشہ کہ اس کا ترجمہ تحریر میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمہ کذاب لعین نے شجاع کے جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مسلمہ نے شجاع کے چہرے پر ایک تبدیلی دیکھی، اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ دیکھی جو پہلے اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ مسلمہ کذاب لعین کو معلوم تھا کہ اس عورت کا شباب جوبن کے انتہا درجے میں پہنچا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس لیے کوئی مرد اس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ اس کے تمام پیروکار اس کے جسم کو مقدس لائق عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ جوان عورت ہے، انسان ہے، اور اس انسانی جذبات بھی ہیں جس میں حیوانی جذبات بھی شامل ہیں۔ مسلمہ کذاب لعین کی طرف مسلمہ کذاب لعین کی صرف ایک فحشہ بات سے ہی شجاع کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ مسلمہ کذاب لعین نے ایک اور وحی سنا دی جو پہلی وحی سے زیادہ فحش تھی اور حیوانی جذبات کے لیے انتشال انگیز بھی تھی۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب لعین نے ایسی ہی بالکل اس سے زیادہ انتشال انگیز اور بڑی ہی بے حیائی کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شجاع کے حسن کی تعریف کرتا جاتا تھا اور یہ بھی تسلیم کرتا تھا شجاع سچی نبی ہے۔ شجاع کو عطر کی مہک نے اور ریشمی بستر کے گدے نے اور مسلمہ کی باتوں اور اس کے انداز نے نبوت کے درجے سے ہٹا کر ایک ایسی جوان عورت کے درجے پہ گرا دیا تھا جو جذبات کی تشنگی سے مری جا رہی تھی۔ مسلمہ کذاب لعین اس کے خیالوں کی یہ تبدیلی اس کے چہرے اور اس کی سانسوں سے محسوس کر رہا تھا جو اکھڑی جا رہی تھی۔ مسلمہ کذاب لعین معمور آدمی تھا، لیکن اس کا انداز جوانیوں والا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اعضاء پر عمر کی طوالت نے ذرا سا بھی اثر نہیں کیا۔ شجاع نے بے قابو ہو کر مسلمہ کذاب لعین کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ میرا ایک مشورہ مانو شجاع، مسلمہ کذاب لعین نے کہا، آؤ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ شجاع نے پوچھا۔ کیا آپ کو میرا جسم اتنا اچھا لگا ہے؟ جسم کی بات نہ کرو، مسلمہ کذاب لعین نے کہا، اب نبی جسموں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا کرتے، روح کی بات کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارا جسم تشنا ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں نبی ہیں۔ اگر ہماری فوجیں الگ الگ مسلمانوں کا مقابلہ کرتی رہیں تو دونوں شکست کھا جائیں گی۔
اگر ہماری فوجیں مل کر ایک ہو جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ صرف مسلمان ہیں جو ہماری نبوت کو قبول نہیں کرتے اور ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں اور پورے عرب پر قابض ہو کر دوسرے ملکوں پر چڑھائی کریں اور اپنی نبوت کو دور دور تک پھیلا دیں۔ اس وقت شجاع پر کچھ اور ہی کفیہ طاری تھی، اس پر ابلیسیت کا غلبہ تھا۔ اس نے اپنے آپ میں خاص طور پر ابلیسی اوصاف پیدا کیے تھے۔ یہ اوصاف اس پر ایسے غالب آئے کہ اس نے مسلمہ کذاب کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ وہ ابھی اس کی بیوی بننے کو تیار ہے۔ مسلمہ کذاب لین کے ساتھ 40 آدمی آئے تھے۔ وہ خیمے سے کچھ دور چاق و چوبند کھڑے تھے کہ نہ جانے مسلمہ کذاب لین کا کوئی حکم کس وقت آ جائے۔ تقریباً اتنے ہی آدمی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح شجاع کے ساتھ آئے تھے۔ وہ الگ تیار کھڑے تھے۔ دونوں طرف کے آدمی یقیناً یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کے اندر دو نبیوں میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے نتیجہ نہ جانے کیا ہوگا۔ توقع یہی تھی کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ دونوں طرف یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہم کے اندر کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کوئی رسم ادا کے مسلمہ شجاع میاں بیوی بن چکے تھے اور خیمہ عروسی بنا ہوا تھا۔ شجاع خوش و خواص گم کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی انسانیت اور نبوت مسلمہ کے حوالے کر دی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور شجاع 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے۔ شجاع کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے آدمیوں کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ شجاع کے مشیر اور خاص پیروکار نے اس سے پوچھا کہ بات چیت کس نتیجے پر پہنچی ہے۔ میں نے مسلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، شجاع نے کہا۔ اس کی نبوت برحق ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب نبوت میری ہو یا اس کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح تو ہو گیا۔ شجاع سے پوچھا گیا مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ وہ شجاع نے کہا یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، مہر بھی مقرر کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ جواب دے کر شجاع کی آنکھیں جھک گئیں، وہ شرمسار ہوئی، اس کا نبوت والا انداز بالکل ہی بدل گیا۔ ان مشیروں نے اسے مشورہ دیا جب کوئی عورت کسی مرد کی زوجیت میں جاتی ہے تو وہ نکاح میں اسے قبول کرنے سے پہلے اپنا مہر مقرر کرواتی ہے۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مسلمہ کے پاس جائے اور مہر مقرر کروا کر آئے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اگر مسلمہ کذاب لعین نے اسے اپنی بیوی بنایا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن اس نے اسے عصمت سے محروم کر کے اس کے لشکر میں بھیج دیا۔ یہ معلوم نہیں کہ اس نے شجاع کو کیا کہا کر اسے اس کے لشکر میں بھیجا تھا۔ اس کے مشیر شجاع کی حرکت پر پریشان سے ہوئے اور اسے بار بار یہی کہا کہ وہ مسلمہ کے پاس جا کر مہر مقرر کروائے۔ مسلمہ کذاب لعین شجاع کو اس کے لشکر میں بھیج کر خود بڑی تیزی سے وہاں سے کوچ کر گیا اور اپنے قلعے میں جا پہنچا۔ تم سب کو چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا، مسلمہ کذاب نے قلعے میں جا کر اپنے محافظوں اور مصاحبین سے کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ شجاع کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے پیروکار یہ سن کر بھڑک اٹھیں، اس نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اگر ان کا رد عمل یہ ہوا تو وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ لو کہ ادھر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اگر شجاع کے لشکر نے بھی ہم پر حملہ کر دیا تو ہم پس جائیں گے۔ قلعے کے دروازے دن کے وقت بھی بند رکھو۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا، مسلمہ کا اپنا مکان تھا جو قلعے کی طرح تھا۔ اس نے اندر سے دروازے بند کر لیے تھے۔ شجاع کو اپنے ہاں رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے روز شجاع مسلمہ کذاب لعین کے قلعہ نما گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دروازے بند پا کر اس نے کہا کہ مسلمہ کذاب لعین کو اطلاع دی جائے کہ اس کی بیوی شجاع آئی ہے۔ مسلمہ کذاب لعین کو اطلاع پہنچی تو وہ ڈر گیا، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اگلے ہی روز اس کے پاس پہنچ جائے۔ مسلمہ کذاب لعین کو یہ بھی بتایا گیا کہ شجاع کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ مسلمہ کذاب لعین نے یہ نہ کہا کہ اسے اندر لے آؤ اور نہ وہ خود دروازے پر آیا۔ وہ مکان کی چھت پر چلا گیا اور وہاں سے شجاع کو پکارا، دروازہ کھلواؤ۔ شجاع نے کہا میں اندر آنا چاہتی ہوں، اس وقت تمہارا اندر آنا ٹھیک نہیں۔ مسلمہ کذاب لعین نے کہا یہ بتاؤ تم کیوں آئی ہو؟ اپنا مہر مقرر کروانے کے لیے۔ شجاع نے جواب دیا نکاح اتنی عجلت میں ہوا کہ مجھے مہر مقرر کروانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ تو سن لو، مسلمہ کذاب لعین نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
خدا سے 5 نمازیں فرض کروا کے لائے تھے، اب میں خدا کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، میں تمہیں تمہارے پیروکاروں اور تمہارے لشکر کو 2 نمازیں صبح اور عشاء کی تمہارے مہر میں معاف کرتا ہوں، واپس جا کر منادی کروا دو، تم نے مہر میں 2 نمازیں معاف کروائی ہیں۔ سجا واپس چلی گئی، اس کے ساتھ محافظ دستے کے علاوہ اس کے موزن شیس بن ربی بھی تھا۔ تقریباً تمام مسلمان مورخوں نے لکھا ہے سجا کہ یہ مصاحب کچھ شرمسار سے تھے، وہ سمجھ گئے کہ مسلمہ نے ان کی نبی کے ساتھ بڑا ہی شرمناک سلوک کیا ہے، وہ خود بھی شرمسار ہو رہے تھے۔ سجا کا ایک خاص مصاحب عطا بن حجہ بھی تھا، ہمارے نبی ایک عورت ہے جسے ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ عطا بن حجاب نے کہا لیکن لوگوں کے نبی مرد ہوتے ہیں، انہیں شرمسار نہیں ہونا پڑتا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب لئی نے علاقہ یمامہ کے محصولات سجا کو 1 سال کے لیے دے دیے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں محصولات وصول کرنے کی مہلت نہ دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسلمہ کذاب لین کے ساتھ نکاح کرنے سے سجا کی قدر و منزلہ اپنے پیروکاروں میں بڑی تیزی سے ختم ہو گئی تھی، بڑے اچھے اور قابل پیروکار اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سجا نے جب دیکھا کہ اس کے پاس لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہی تو وہ بھاگ اٹھی اور بنو تغلب میں جا پہنچی۔ ابن اسیر اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سجا بنت حارث بالکل ہی بجھ کے رہ گئی اور اس نے ایک خاموش اور گمنام زندگی کا آغاز کیا، نہ اس میں انداز دلربائی رہا، نہ وہ جلوہ و جلال رہا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ اسی سال ایسا خوفناک قحط پڑا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ سجا کا قبیلہ بنو تغلب کا فاقہ کشی سے گھبرا کر بصرہ جا آباد ہوا۔ سجا بھی ان کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کے سلوک اور اناج کی مساوی تقسیم سے متاثر ہو کر بنو تغلب کے تمام قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ سجا بھی مسلمان ہوگی، اس نے سچے دل سے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اس کے کردار میں جو ابلیسی اوصاف پیدا ہو گئے تھے وہ عبادت الہی سے ڈلنے لگے، حتیٰ کہ وہ بالکل ہی متقی اور عبادت گزار بن گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیمار پڑی اور مر گئی۔ ان دنوں ایک صحابی سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے حاکم تھے، انہوں نے سجا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ سجا پر تو اللہ نے اپنا خاص کرم کیا، وہ دینداری کی حالت میں مری اور اس کی عاقبت محفوظ ہو گئی، لیکن مسلمہ کذاب لین کا انجام کچھ اور ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑی خون ریزی لڑائی لڑی، مأمور ہونے کے باوجود وہ جوانوں کی طرح لڑتا تھا۔ آخری لڑائی میں جب اس نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس کے گھر تک آ پہنچا ہے تو وہ خود نیچے گیا اور خود اس نے زرہ پہنی اور گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا۔ پہلے وہ باغ میں گیا جہاں لڑائی ہو رہی تھی، پھر وہ باغ سے نکلا، جو ہی وہ آگے آیا ایک برچھی اس کے سینے میں دل کے مقام پر اتر گئی۔ برچھی مارنے والا عرب کا مشہور برچھی باز وحشی تھے، ان کا نام وحشی تھا۔ جنگ احد میں وحشی اہل قریش کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو اسی وحشی نے پیٹ میں برچھی مار کر شہید کیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اگلے مارکوں میں تاریخ میں نام پیدا کیا۔ یہ سعادت اسی کے نصیب میں لکھی تھی کہ مسلمہ کذاب لین جیسے بڑے ہی طاقتور جھوٹے نبی کو جو